نالہ ابلیس، اس میں ابلیس اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے کہ انسان تو بڑا ہی گھٹیا ثابت ہوا بھائی، اس کو تو میں بہت ہی آسانی سے بہکا دیتا ہوں، یہ تو شیشے کی طرح ہے، بہت ہی نازک ہے، اس کو کوئی اسٹرانگ رائول چاہیے، یعنی کوئی ایسا چاہیے جو کہ مضبوط انسان ہو، جو کہ مقابلہ کر سکے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو انسان تنکے کی طرح ثابت ہوا، میری ایک چنگاری کافی ہے، یعنی یہ تو فوراً میں اس کو وہ کہتا ہے اس نظم کے کہ مجھے تو ایسا مد مقابل چاہیے جو کہ اسٹرانگ ہو، جس سے میں شکست کھا سکوں، کوئی مرد مومن ایسا بھی تو نظر آئے۔ اے خدائے خوب و ناخوب و ثواب و ناثواب، مجھ کو آخر کر دیا آدم کی صحبت نے خراب، میرے فرمانوں سے سرتابی کبھی کرتا نہیں، اپنی قوت آزمانے کی اسے پرواہ نہیں، لذت انکار کا اس کو پتہ کوئی نہیں، خاک میں اس کی شرار کبریا کوئی نہیں، سید خود ہی سوئے سیاد آتا ہے طے کر کے راہ، مانگتا ہوں ایسے تات کیش بندے سے پناہ، اس طرح کے سید سے اب تو مجھے آزاد کر، میں نے جو کی تھی تیری خدمت گزاری یاد کر، پست کر دی اس نے وہ جرت میری ہمت میری، حیف زنگ آلود ہوتی جاتی ہے طاقت میری، اس کی فطرت خام ہے اس کا ارادہ ہے ضعیف، تاب لا سکتا نہیں ایک ضرب کی میرا حریف۔ ابلیس نالہ کر رہا ہے، اے نیکی اور بدی کے خدا، آدم کی صحبت نے مجھے بگاڑ دیا، اور بگاڑ کا سبب کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ آدم نے یعنی انسان نے کبھی بھی میرے حکم سے سر نہیں موڑا، میرا حکم فوراً مان لیا، اس نے اپنے آپ سے آنکھیں بند کر لیں اور خود کو نہ پایا، یعنی وہ اشرف المخلوقات ہے، خدا کا نائب ہے، لیکن اس نے اپنے اس مقام کو میرے حکم کے آگے کوئی اہمیت نہیں دی یا نہیں دیتا ہے، اس کی خاک انکار کے ذوق سے بیگانہ ہے اور عظمت کی چنگاری سے نا آشنا ہے، گویا وہ میرے کسی بھی حکم کو ماننے میں دیر نہیں کرتا، اور اپنے احسن تقویم اور اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس عظمت کو بھلائے ہوئے شکار خود شکاری سے کہتا ہے کہ مجھے پکڑ لے، ایسے فرمان اور حکم ماننے والے بندے سے اللہ کی پناہ، شیطان کا حکم بلا چوں و چنا مان لیتا ہے۔ اے خدا مجھے تو اس قسم کے شکار یعنی انسان سے نجات دلا، تو میری گزشتہ یا سابقہ اطاعت یاد کر، گویا یہ تو بڑا گھٹیا شکار ہے، تو میری رندانہ درگاہ ہونے سے پہلے کی اطاعت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا آدم یا انسان پیدا کر جو میرے حکم ماننے کے بجائے مجھ سے ٹکرا جائے، الجھ جائے۔ اس کے اس رویے نے میری بلند پایا ہمت کو پست کر دیا، میری اس حالت پر افسوس ہے، مجھ پر افسوس ہے، مجھ پر افسوس ہے۔ بلند ہمتی اس لحاظ سے کہ اس نے خدا کے حکم سے سرتابی کی تھی، جبکہ یہ انسان اس سے آگے سر تسلیم خم ہی رکھتا ہے، اس کا یہ بزدلانہ انداز گویا شیطان کی پست ہمتی کا باعث بنتا ہے۔ اس انسان کی سرشت خام ہے اور اس کا عزم اور ارادہ کمزور ہے، میرا یہ مد مقابل میری ایک چوٹ بھی برداشت نہیں رکھتا۔ نالہ ابلیس، ابلیس کی شکایت۔ ثواب کہتے ہیں درست، حق، نیکی، نا ثواب مراد بدی، فرمانے پذیر، اطاعت کرنے والا، حکم ماننے والا۔ حریف کہتے ہیں مد مقابل۔ بندہ صاحب نظر میں چاہتا ہوں اے خدا، ایک حریف پختہ تر میں چاہتا ہوں اے خدا، میرے لائق تیری آب و خاک کی گڑیا نہیں، ایسی پیری میں مجھے بچوں کا کھیل آتا نہیں، ابن آدم کیا ہے میرے سامنے، ایک مشت خس، ایک شرر اس مشت خس کو میری جانب سے ہے بس، عرصہ عالم میں گر کچھ بھی نہ تھا خس کے سوا، مجھ کو اتنی آگ دینے کی تجھے حاجت تھی کیا۔ ابلیس کو مایوسی ہو رہی ہے انسان سے، کہتا ہے اس انسان کی سرشت خام ہے، کچی ہے، اور اس کا عزم و ارادہ کمزور ہے، میرا یہ مد مقابل میری ایک چوٹ بھی برداشت نہیں رکھتا، مجھے تو کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو صاحب نظر ہو،
جو برے اور بھلے کی پہچان رکھتا ہو. مجھے ایک ایسا مد مقابل چاہیے جو بڑا مضبوط ہو، قوی ہو، یعنی جو میرے حکم ماننے کے بجائے میرا مقابلہ کرے. لہٰذا اے خالق کائنات، تو کوئی اس قوت ارادے کے مالک آدم تخلیق کر. تو پانی اور مٹی کی یہ گڑیا یعنی کمزور انسان مجھ سے واپس لے لے. ایک بوڑھے آدمی یعنی شیطان سے بچوں کی سی بات نہیں ہو سکتی. ایسے انسان کو گڑیا اور خود کو مرد پیر کہا ہے. ابن آدم یعنی انسان کیا ہے؟ وہ تو صرف تنکوں کی ایک مٹھی ہے. ایسی تنکوں کی مٹھی کے لیے میری چنگاری ہی کافی ہے. مطلب یہ کہ جس طرح ہوا چلنے سے تنکا اڑ جاتا ہے، اسی طرح ابھی میں بدی کے ارادے کی ہوا چلاتا ہوں اور یہ اڑ جاتا ہے. یعنی میرا حکم فوراً مانتا ہے. اسے جلانے کے لیے تو میری ایک چنگاری ہی کافی ہے. اے خالق، اے اللہ تعالیٰ، اگر اس جہاں میں تنکوں کے سوا اور کچھ نہ تھا تو پھر مجھے اس قدر آگ سے نوازنے کا کیا فائدہ تھا؟ تنکے یعنی کمزور انسان، ان کے لیے تو میری ایک چنگاری ہی کافی ہے. ابلیس شکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کی کہ یہ تو بہت ہی کمزور ثابت ہوا، یہ تو شیشے کی مانند ہے. یعنی کہ شیشے کو پگھلانا آگ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. ہاں البتہ پتھر کو پگھلانا مشکل کام ہوتا ہے. یہ تو شیشہ ثابت ہوا انسان. میں تو انسان پر اپنی فتوحات سے اتنا تنگ آ چکا ہوں کہ اب میں تیرے حضور انصاف کی خاطر آیا ہوں. یعنی مجھے اس کمزور حریف کے بجائے طاقتور حریف چاہیے جس کے پاس قوت ارادہ ہو اور ہمت ہو. یہ تو شیشے کی طرح ہے، نازک سا انسان. میری تو خواہش ہے کہ تو مجھے ایسا انسان دے جو میرا منکر ہو. تو مجھے ایسا مرد خدا کی طرف سے ایسا آدمی بھیج جو میرا مقابلہ کرے، جو مجھے پچھاڑ دے. مجھے ایسے بندے کی خواہش ہے جو میری گردن مروڑ دے اور اس کی نگاہ میری جسم پر کبھی طاری کر دے. شیشے کو پگھلاؤں کیا؟ شرمندگی کی بات ہے. ہاں اگر ہو سنگ خارا پھر تو کوئی بات ہے. تنگ مجھ کو کر دیا ہے اتنے آسان کام نے. آیا ہوں بحر مکافات اب میں تیرے سامنے. تجھ سے میری التجا ہے مجھ کو دے منکر میرا. راستہ جو مرد حق کی سمجھ جاتا ہے دکھا. ایسا بندہ چاہیے جو خم میری گردن کرے. ایک نگاہ ختم آگی سے جو لرزاں تن کرے. جو کہے مجھ سے کہ میرے سامنے سے دور ہو. جس کے آگے میری قیمت دانا جو بھی نہ ہو. اے خدا، ایک زندہ مرد خوش شناس و حق پرست. کیا مزہ ہوتا ہے دیکھوں میں بھی تو کھا کر. مزید شکایت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بندہ دے جو مجھ سے کہے کہ تو میرے سامنے سے دور ہو جا. ایسا بندہ جس کے نزدیک میری قدر و قیمت دو جو کے بھی برابر نہ ہو. یعنی وہ مجھے معمولی سی توجہ کے بھی لائق نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ میرے مد مقابل ایک زندہ حق پرست ہو، یعنی مرد مومن جو جذبہ عشق کے حق سے سرشار ہو. یعنی اس کے مقابلے میں شکست کھا کے مجھے لذت محسوس ہو.